يا ربي أنت الغفار يا ربي أنت القهار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، طہارت سے متعلق فقہ کے ہمارے دروس چل رہے ہیں جس میں وضو کا بیان ہوا تھا، اور قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا مسئلہ بیان کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو شروع کیا یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر کے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. میرے بھائیو، قرآن پاک میں جب کبھی آ جائے یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی خوشی کا سبب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہا ہے. میں ایمان لایا ہوں، اللہ نے مجھے پکارا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو میرا رب ہے، جس نے میرے لیے زمین و آسمان بنائی، میرے لیے ساری چیزیں میرے لیے بنائی ہیں، سورج اور چاند اور یہ سب کچھ لگا دیا ہے میری خدمت میں، وہ اللہ مجھے پکار رہا ہے. مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ جو کہے گا وہ میری بھلائی کے لیے کہے گا، مجھے نقصان سے بچانے کے لیے کہے گا. تو اس سے یہ ایمان والوں کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور اس وقت ہماتن گوش ہو جانا چاہیے، پورا بدن ہمارا کان ہو جانا چاہیے کہ ہم کان لگا کے سنیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصیت کے ساتھ پکارا ہے، ورنہ قرآن پاک میں کہیں اللہ نے ساری انسانیت کو پکارا یا ایھا الناس، اے لوگو، اور کہیں یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اور کہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا. تو اس میں جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تو ایک تو خصوصی خطاب ہوتا ہے، اور ایک ہمارے ایمانی تقاضے کو ابھارنا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایمان والے ہو جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے تو آپ ایسا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں صلاۃ کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو، اپنے چہروں کو دھل لو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھل لو، اپنے سر کا مسح کرو، اور اپنے دونوں پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وضو کا مختصر طریقہ بتایا. پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی، اور آپ پچھلے درس میں عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث سن چکے ہیں جس میں انہوں نے وضو کر کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے. پہلے آپ پہلے کلائی سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھوتے تھے، اس کے بعد کلی کرتے تھے، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالتے تھے، یا ایک ہی پانی سے منہ میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک کو پھر بائیں ہاتھ سے صاف کرنا، پھر پورے چہرے کو 3 بار دھونا، پھر داہنے ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھونا، پھر بائیں ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھونا 3 بار، پھر سر کا مسح کرنا 1 بار، شروع حصے سے لے کر کے گدی تک لے جانا، اور گدی سے واپس شروع حصے پہ لے آنا، اور کانوں کا مسح کرنا، اندر کا حصہ شہادت کی انگلی سے اور باہر کا حصہ انگوٹھے سے نیچے سے شروع کرنا، اوپر تک لے کے آنا، اور پھر داہنا پیر دھونا اور بائیں پیر دھونا. یہ پورا مکمل وضو کا سنت طریقہ ہے. صلاۃ کے لیے جب بندہ کھڑا ہونا چاہے اس وقت اسے وضو کرنا لازم ہے، اور 2 جگہ اور بھی ہیں. ایک جب طواف کرنا ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا چاہیے، اور ایک جب قرآن پاک چھونا ہو، ہاتھ میں لینا ہو، تو اس وقت وضو کرنا چاہیے. تو صلاۃ تو ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، باقی 2 مسائل میں اختلاف ہیں. بہرحال کہنا یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کے لیے وضو چاہیے. آپ نے وضو کر لیا تو کیا یہ وضو ہمیشہ باقی رہے گا، یا کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اسے کرنے کی ضرورت ہو؟ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم 3 باتیں سیکھیں گے، زیادہ چیزیں نہیں. پہلی چیز یہ کہ کب ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ دوبارہ اگر کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں وضو کی ضرورت ہو تو دوبارہ وضو کرنا ہوگا، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور تیسری چیز ہم یہ سیکھیں گے کہ کون کون سے اعمال ہیں جہاں وضو لازم تو نہیں ہے لیکن کر لینا
باعث ثواب ہے۔ تو آج 3 باتیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ کن چیزوں سے وضو ختم ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے انسان کی اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا، اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، کہ یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آیا ہو۔ تو قضائے حاجت میں دونوں چیزیں شامل ہیں، جو ہے اگلی شرمگاہ سے کوئی چیز نکلے یا پچھلی شرمگاہ سے کوئی چیز نکلے، جیسے پیشاب ہو یا پاخانہ ہو۔ اس سلسلے میں کچھ علماء نے تو اس بات کا خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ متعین کیا ہے، ان جگہوں سے جو چیز بھی نکلے وضو ٹوٹ جائے گی۔ اور کسی نے اس چیز کا خیال کیا کہ نکلنے والی چیز جو کہ یہاں سے جو نکلتی ہو ناپاک ہوتی ہے، تو اگر بدن کے کسی حصے سے بھی ناپاک چیز نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ علماء کے اختلاف کا سبب ہے، لیکن ہم اس کے پیچھے نہیں جاتے، سیدھے یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے اس کیفیت کو جس کو عرب کے لوگ جو عام طور پہ ہوتا ہے، عادی طور پر ان جگہوں سے جو ہے پیشاب یا پاخانہ ہی نکلتا ہے۔ اگر کوئی دوسری چیز نکل آئے، مثلا کسی کو پتھر نکل آئے یا ایسی کوئی چیز نکل آئے، یہ نادر حالات ہیں، یہ نادر حالات ہیں، اور علماء اکرام کا کام ہے اس موقع پر اگر کسی کو ایسی حالت پیش آیا تو اس موقع پر جا کے کسی عالم سے سوال کر کے اپنا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ عام لوگوں کو خالی یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر اگلی شرمگاہ سے پیشاب نکل جائے یا پاخانہ نکل جائے یا ہوا نکل جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ عام حالات ہیں اور عام حالات کے لحاظ سے مسئلہ جاننا چاہیے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے والے ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی، اور یہ حدیث آپ لوگ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی صلاۃ نہیں قبول کرتا اگر اس سے حدث ہو جائے، یہاں تک کہ وضو کر لے۔ یہ بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ کسی آدمی کی صلاح نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے اگر اسے حدث ہوا ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا فساء او زرات، زور سے ہوا خارج ہو جائے یا دھیرے سے ہوا خارج ہو جائے۔ تو انہوں نے صرف ہوا خارج ہونے کا ذکر کیا، اور ظاہر بات ہے دوسری چیزیں اس سے بڑھ کر ہیں، تو جب اس سے وضو ٹوٹ جائے گا تو دوسری چیزوں سے بدرجہ اولا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا پچھلے راستے سے ہوا خارج ہوتی ہے، اگر اگلے راستے سے ہوا خارج ہو وہ عام طور پہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ علماء نے کہا کہ اگر وہ بھی اسی انداز کی ہوا ہے جس میں بدبو وغیرہ ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر اس طرح کی چیز نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہاں ایک مسئلہ جاننا اس مسئلے میں ضروری ہوتا ہے کہ عورتوں کو عام طور پہ ایسا احساس ہوتا ہے، عورتوں کو عام طور پہ اگلی شرمگاہ سے ہوا خارج ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ہوا خارج نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت سارے گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ وضو کیا اور ابھی سجدے میں گئی اور ہوا خارج ہو گئی اگلی شرمگاہ سے، تو یہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ ہوا خارج ہونے کی جگہ نہیں ہے، اور عام طور پر وہ وہم ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے بہت ساری عورتیں پریشان رہتی ہیں، اور عورتوں کو مسئلہ بتانا ان کے شوہروں کا کام ہے، اور اس کے بعد شوہر جا کے یا تو عالم سے پوچھ کے آئیں یا عورت کسی سے ڈائریکٹ پوچھے، اور ایسے مسائل میں عام طور پہ شرم کے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے عورتیں پوچھتی بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے مردوں کو جب مسئلہ معلوم رہے گا تو گھر میں یہ بتا سکتے ہیں آسانی سے۔ تو برحال کہنا یہ ہے کہ اگر اگلی شرمگاہ سے ہوا کے خروج کا احساس ہو عورتوں کو تو عام طور پر یہ صرف وہم ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی، سوائے اس کے بعض عورتوں کو بیماری کی وجہ سے اگلی اور پچھلی شرمگاہ مل جاتی ہے تو پچھلی شرمگاہ کی ہوا اگلی شرمگاہ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس حالت میں ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہوا پہلا کہ اگلی پچھلی شرمگاہ سے ہوا نکلے یا پانی نکلے یا پاخانہ نکلے وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد وضو کرنا ہوگا۔
دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر منی نکل جائے یا ودی نکل جائے یا مزی نکل جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ میرے بھائی اس مسئلے میں بہت میں وضاحت سے کہہ دوں کہ میں بہت ساری چیزیں بہت کلیئر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ یہ مسائل ہمارے سیکھنے کے مسائل ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریہ صحابیات کی تعریف فرمائی۔ آپ نے کہا نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء ان يتعلمن الحق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انصار کی عورتیں کیا ہی بہترین عورتیں ہیں کہ حیا کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی حق بات سیکھنے سے پیچھے نہیں رہیں، کہ شرم کی وجہ سے حق بات نہ سیکھیں، تو حق بات کو انہوں نے سیکھا۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ اگلی شرمگاہ سے انسان کو جو چیزیں نکلتی ہیں اس میں سے ایک پیشاب ہے جو ہر کوئی جانتا ہے، 3 چیزیں اور ہیں، ایک کو کہتے ہیں منی، ایک کو کہتے ہیں مزی، اور ایک کو کہتے ہیں ودی۔ منی وہ چیز ہوتی ہے کہ جب ایک انسان عورت کی خواہش کرتا ہے یا اس کا خیال کرتا ہے یا اس سے چمٹتا لپٹتا ہے تو پوری شہوت کے ساتھ، پوری خواہش کے ساتھ، جیسے پورے بدن کو نچوڑ دیا گیا ہو، اچھل کے ایک چیز نکلتی ہے پوری طاقت سے، اس کو کہتے ہیں منی۔ جب یہ نکلے تو ایسی حالت میں غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، پوری طاقت سے اچھل کے نکلتا ہے تو اس سے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں منی۔ دوسری چیز ہوتی ہے جب آدمی عورت کا تصور کرتا ہے یا عورت کو دیکھتا ہے یا ٹکٹکی لگا کے دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے یا اس سے کچھ باتیں کرتا ہے تو اس کی شرمگاہ پر ایک مادہ نکلتا ہے، پتلا سا چپچپا سا، جو پھیلتے چلا جاتا ہے، پہلے تھوڑا سا نکلتا ہے اور پھیلتے چلا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مزی۔ یہ ناپاک ہے لیکن اس کی وجہ سے غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا، جہاں تک لگ جائے وہاں تک دھو لینا ہے، اپنے شرمگاہ پہ لگ جائے یا جو خصیہ اس کے ساتھ میں ہوتا ہے اس پر لگ جائے تو ان کو دھو لیا جائے۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں ہم حدیث دیکھتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی بہت نکلتی تھی، مزی مجھے بہت نکلتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا میں شوہر تھا، اس وجہ سے ڈائریکٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے شرماتا تھا۔ تو میں ایک اور صحابی سے کہا کہ آپ پوچھ لیجئے کہ اگر کسی آدمی کو مزی نکلے تو کیا غسل ضروری ہوگا یا وضو کرنا کافی ہوگا، کیونکہ جب تک مسئلہ نہیں جانتے تھے تب تک بار بار غسل کر کے پریشان تھے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسل ذکرک وتوضا، یا توضا واغسل ذکرک، کہ وضو کرو اور اپنے شرمگاہ کو، اگلی شرمگاہ کو دھل لیا کرو، یعنی جہاں پر گویا وہ مزی لگ گئی ہے اسے دھل لو اور وضو کر لو، غسل نہیں ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی، پہلی چیز منی جو اچھل کے نکلتی ہے اس کی وجہ سے غسل ضروری ہے، دوسری چیز مزی جو چپچپی اور پتلی اور باریک ہوتی اور پھیلتی چلی جاتی ہے اس کی وجہ سے غسل ضروری نہیں ہے، صرف وضو کافی ہے، وضو اس کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں ودی یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کے اخیر میں کبھی کبھی گاڑھا مادہ نکلتا ہے، پیشاب ختم کرتے کرتے گاڑھی چیز نکل جاتی ہے، یا کبھی کوئی بوجھ اٹھایا، بوجھ اٹھانے کی وجہ سے وہ گاڑھی چیز نکل جاتی ہے، شہوت کے ساتھ نہیں نکلتی ہے، وہ خواہش کے ساتھ نہیں نکلتی ہے بلکہ یوں ہی نکل جاتی ہے بیماری کی وجہ سے، اور اچھل کے بھی طاقت سے نہیں نکلتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی غسل نہیں ہے، صرف وضو ہے، وہاں بھی وضو کرنا ہوگا، وضو اس کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہوئیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ایک کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، منی کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، مزی اور ودی کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہیں یہ مسئلہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگر کسی آدمی کو وسوسہ ہے، یہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا ہے لیکن پھر بتا دیں کہ اگر کسی کو یہ وسوسہ ہے یا واقعی اس کے ساتھ یہ بیماری لگی ہوئی ہے کہ پیشاب ٹپکتا رہتا ہے یا بار بار ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، تو وہ آدمی ہر صلاۃ کے لیے وضو کر لے گا، ہر صلاۃ سے پہلے استنجا کر لے، صفائی کر لے، اور اس کے بعد یہ ایک وضو کر لے، اور اس کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں،
اس وقت کی ساری صلاتیں اسی ایک وضو سے وہ پڑھے گا۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہوا، جا کے استنجا کرے، استنجا کرنے کے بعد وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پیشاب ٹپک جائے کوئی بات نہیں، ہوا خارج ہو جائے کوئی بات نہیں، اسی سے وہ ظہر کی پہلے کی 4 رکعتیں بھی پڑھے گا، ظہر کی فرض 4 رکعت بھی پڑھے گا، اور بعد کی بھی 4 رکعتیں پڑھے گا، اور کچھ نوافل بھی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کی یہ بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے عذر کو معاف فرمایا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں، ہے نا۔ پہلی چیز انسان کے اگلی پچھلی شرمگاہ سے پیشاب پاخانہ یہ وضو توڑ دیتا ہے، اور دوسری چیز منی جس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، ظاہر بات ہے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور جو ہے مزی اور ودی۔ تیسری چیز ایسی گہری نیند جس کے ساتھ ہوش و حواس باقی نہ رہے، یعنی معمولی اور ہلکی نیند ہو تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے آدمی کو اونگھ آ گئی، یا مسجد میں بیٹھے بیٹھے بلا ٹیک لگائے اپنی جگہ پر جہاں بیٹھا ہے وہاں اونگھ آ گئی، تو یہ سب کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب یعنی آدمی خوب گہری نیند سو جائے، خراٹا لینا شروع کر دے، یا رال بہنا شروع ہو جائے، یا کہیں بیٹھا تھا اور گر پڑے زور سے، اتنی گہری نیند آئی کہ بیٹھا یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں گر جاؤں گا، ہے نا، یہ اس طرح کی اگر حالت ہو جائے تو وہ آدمی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ یہ ہلکی نیند نہیں ہے بلکہ یہ گہری نیند ہے۔ اور اس سلسلے میں نیند کی وجہ سے وضو کرنا چاہیے۔ صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم سفر کریں تو ہم اپنے موزوں پر مسح کریں، اور انہیں ہم 3 دنوں تک نہ اتاریں، البتہ اگر غسل جنابت کی ضرورت پڑ جائے، پیشاب سے، پاخانہ سے اور نیند سے ہمیں موزوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے، اور علامہ البانی نے اسے جو ہے صحیح قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے۔ بہرحال تو اس حدیث میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ بندہ سفر پہ ہو تو سفر کی حالت میں پیشاب کی وجہ سے، پاخانہ کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے اسے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موزہ جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ خف کا ترجمہ ہے، یعنی چمڑے کے موٹے موزے اس حدیث میں ہے، اس میں جورب کی بات نہیں ہے، لیکن جورب اور خف، موزہ چاہے چمڑے کا ہو چاہے کپڑے کا ہو، سب کا حکم ایک ہے، سب کا حکم ایک ہے، اگرچہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ یہ دیانت کا تقاضا ہے کہ بتایا جائے کہ حدیث میں کیا ہے، نہیں تو کوئی یہ کہہ دے کہ حدیث میں تو موزہ آیا ہے تو میرے موزے بھی اس میں آئے ہیں، نہیں، وہاں دوسرا موزہ آیا ہے، لیکن باقی موزوں کا حکم بھی وہی ہے اور اس کے دلائل دوسرے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے 3 چیزیں بتایا، اس میں سے ایک چیز کیا بتایا، نیند سے بھی موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیند کے بعد بھی وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اور حدیثیں دیکھتے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی اور کتابوں میں ہے، کہتے ہیں کہ صلاح قائم ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کی بات اتنی لمبی ہو گئی کہ آپ کے بعض صحابہ سو گئے، ان کو نیند آ گئی، اور اس کے بعد جب بات مکمل ہوئی تب آپ آئے، اور اس کے بعد آپ نے صلاح پڑھائی، اقامت کہہ دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ صحابہ کو نیند آ گئی، اور اس کے بعد آپ آئے اور دوبارہ اقامت نہیں ہوئی، اور آپ نے اسی اقامت کے ذریعے صلاح پڑھا دی۔ اس سے بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اقامت اور جماعت کھڑی ہونے میں فاصلہ ہو سکتا ہے، اگر امام کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو نئے اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو امام کا پابند ہونا چاہیے، امام کو اپنا پابند نہیں بنانا چاہیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور عام طور پر لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں۔ امام کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اگر ایسی حاجت کہیں ہو کسی جگہ پر کہ لوگ ضرورت مند ہیں تو ان کے فتنے کا سبب نہ بنے امام، لیکن لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ امام کو اپنا پابند نہ بناتے ہوئے اس کے پابند بنے۔ اور تیسری چیز جو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ جو وہاں پر بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے تو اس معمولی اور ہلکی نیند کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگلی حدیث قتادہ رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سو جاتے تھے اور اس کے بعد صلاح پڑھ لیتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے، تو
پوچھنے والے نے پوچھا قتادہ رحمہ اللہ سے کہ آپ نے انس رضی اللہ عنہ سے ایسے ہی سنا ہے کہ صحابہ سو جاتے تھے اور اس کے بعد وضو نہیں کرتے تھے اور صلاۃ پڑھ لیتے تھے؟ کہا ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے۔ تو یہاں بھی کون سی نیند مراد ہے؟ وہی ہلکی نیند جو مسجد میں بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک روایت میں تفصیل بھی آئی ہے کہ وہ لوگ صلاۃ کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، اونگھ آ جاتی تھی، یہاں تک کہ اونگھ کی وجہ سے سر ان کے جو ہے جھک جاتے تھے اور سروں کو جھٹکا لگتا تھا۔ تو وہ نیند جو بیٹھے بیٹھے ہلکی آ جائے اور آدمی بہت ہی قاعدے سے ٹیک لگا کر کے نہ بیٹھا ہو نہ سویا ہو تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر پہ سویا، میں نے وہاں رات گزاری۔ میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے میمونہ رضی اللہ عنہ۔ تو کہتے ہیں میں اپنی خالہ کے ہاں میں نے رات گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی آ کر کے آپ کے بغل میں کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ کتنے سال کے تھے؟ 12-13 سال کے رہے ہوں گے۔ شوق دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہیں، اپنی خالہ کے گھر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے، اور جاگتے رہتے ہیں، اور جب آپ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جا کے آپ کے ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کے بچوں کا شوق تھا کہ بچے بھی دین کو سیکھنا اور اس پر عمل کس طرح سے کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں جا کے کھڑا ہو گیا، جانتے تھے نہیں، اس لیے کہاں کھڑے ہو گئے؟ بائیں جا کے کھڑے ہو گئے۔ امام کے بائیں کھڑے ہونا ہوتا ہے، دائیں کھڑا ہونا چاہیے، تو جا کر کے بائیں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے ان کو اپنے دائیں کر دیا۔ بچے کو تو ایسے کرتے ہیں نا، کان پکڑ کے، بازو پکڑ کے، بغل پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے، تو آپ نے کان پکڑ کے ان کا، کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صلاۃ پڑھ رہا تھا، اگر کبھی کبھی مجھے اونگھ آ جاتی تھی تو میرا کان تھوڑا سا گرم کر دیتے تھے، کہتے تھے میرا کان پکڑ لیتے تھے اور میری نیند پھر چلی جاتی تھی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اونگھ یا نیند کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر وضو ٹوٹتا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کان پکڑنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ بھیجتے کہ بیٹے جاؤ پھر سے وضو کر کے آؤ، ہے نا؟ تو آپ بھیجتے نہیں تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اونگھ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات 11 رکعتیں پڑھیں۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ نیند ایک تو یہ ہے کہ نیند خود وضو توڑنے والی چیز ہے، دوسرے یہ ہے کہ نیند وضو توڑنے کا خطرہ اس سے ہو جاتا ہے، یعنی آدمی نیند کے حالت میں ہوا کھل جائے اس کے پتہ نہیں، نیند کے حالت میں اور کیا ہو جائے اسے پتہ نہیں ہے۔ تو نیند وضو توڑنے والی چیزوں کا گمان بھی ہے کہ یہاں ہو سکتی ہیں اور خود بھی یہ وضو توڑنے والی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر کبھی کسی کو یہ شک ہو جائے کہ میری نیند گہری تھی کہ ہلکی تھی، ہے نا، شک ہو سکتا ہے، ایک آدمی بیٹھے بیٹھے سو گیا، اسے اگر شک ہو جائے کہ میری نیند گہری تھی کہ ہلکی تھی، مجھے وضو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ وضو کر لے احتیاطاً، الگ مسئلہ ہے، لیکن فرض کیا ہے؟ اس کا فرض کیا ہے؟ اس کا فرض یہ ہے کہ اس نے یقین کے ساتھ وضو کیا تھا، شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب اسے اپنی نیند کے بارے میں شک ہے کہ گہری تھی کہ نہیں تھی، یقین نہیں ہے، تو اس لیے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور اس وضو سے وہ صلاح پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ایک یقینی چیز شک کی بنا پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ قاعدہ ہے، یہ فقہ کا قاعدہ ہے، الیقین لا یزول بالشک، کوئی بھی یقین شک کی بنیاد پہ ختم نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل اس کے انڈر میں آتے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ آیا کہ آپ نے یقین کے ساتھ وضو کیا تھا اور صرف شک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہوا خارج ہو گیا، پتہ نہیں جو ہے مجھے گہری نیند آ گئی، پتہ نہیں مجھے یہ ہو گیا، تو شک سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ یقین سے نہ ٹوٹ جائے۔ ایسے ہی اگر آپ جو ہے کیا نام ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا کہ نہیں ختم ہو گیا، شک میں ہے، سحری کر سکتے ہیں جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ روشنی ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے اور بھی مسائل ہیں، میرا مسائل میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہو گئی کتنی چیزیں صوم توڑنے والی، وضو توڑنے والی۔ پہلی چیز پیشاب پاخانہ، اگلی پچھلی شرمگاہ سے نکلنے والی چیز، دوسری چیز منی، وضی، ودی، مزی،
اور تیسری چیز ایسی گہری نیند جس کی وجہ سے ہوش و حواس ختم ہو جائے، چوتھی چیز ہوش و حواس کا ختم ہو جانا، ظاہر بات ہے نیند سے زیادہ اہم ہے، چاہے بے ہوش ہو جائے آدمی یا پاگل پن کا دورہ پڑ جائے یا کسی طرح کی کوئی، بہرحال اگر ہوش و حواس ختم ہو جاتا ہے، عقل چلی جاتی ہے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، دوبارہ اگر عقل واپس آتی ہے، ہوش میں آتا ہے تو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ پانچویں چیز، اگر کپڑے کے بغیر کوئی شخص ڈائریکٹ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے اور خاص طور پہ اگر شہوت کے ساتھ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس سلسلے میں طلق ابن علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے اور ایک حدیث بسرا بنت صفوان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ طلق ابن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی وضو کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ بدن کا ایک حصہ ہے، بدن کا ایک حصہ ہے۔ ایک حدیث میں اس سے تھوڑی تفصیل آئی ہے، یہ حدیث جو ہے یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں موجود ہے۔ دوسری حدیث جس میں تفصیل آئی ہے وہ بھی ابو داؤد، مسند احمد اور بیہقی وغیرہ میں موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاح پڑھ رہا تھا کہ صلاح کے اندر میرے رانوں میں کھجلی ہوئی، میں نے رانوں کو کھجلانا چاہا تو میرا ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا، کیا مجھے وضو کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے بدن کا ایک حصہ ہے، بدن کے کسی حصے کو چھونے سے وضو کرنا پڑے گا؟ آپ ہاتھ پہ ہاتھ لگا دیں، پیٹ پہ ہاتھ لگا دیں، سینے پہ ہاتھ لگا دیں، پیر پہ ہاتھ لگا دیں، بدن کے کسی حصے پہ ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وہ بدن کا ایک حصہ ہے۔ دوسری حدیث بسرا بنت صفوان رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے، اگلی شرمگاہ، من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنی اگلی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور صحیح ابن حبان میں ہے۔ اسی طرح سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس فرجہ فلیتوضا، جو اپنی اگلی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے۔ تو دونوں حدیثوں میں اگلی شرمگاہ کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ کرام سے اس طرح کی احادیث آئی ہیں کہ انہوں نے کہا کوئی اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو کرے۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ ٹکراؤ ختم ہو سکتا ہے اس طرح سے۔ ایک تو یہ کہ جو پہلی حدیث ہے جس میں ٹکڑا کہا گیا ہے کہ بدن کا ایک ٹکڑا ہے، عام طور پر علماء حدیث نے اسے کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر اسے ہم صحیح مان لیتے ہیں تو یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وضو کرے، اور یہ آخری میں اسلام لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں اسلام لائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کتنے سال پہلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس سن میں ہوئی؟ سن 11 ہجری میں، سن 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور سن 7 ہجری میں یہ اسلام لائے ہیں، تو گویا آخری زمانے میں اسلام لائے ہیں، تو اس لیے ان کی روایت میں جو ہے زیادہ امید ہے کہ یہ آخری زمانے کی روایت ہوگی۔ اور شریعت میں اصل بھی یہ ہے کہ دھیرے دھیرے احکام نازل ہوتے ہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ کسی بھی چیز سے وضو نہ ٹوٹے، اصل یہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز سے وضو نہ ٹوٹے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا نہ دیں کہ اس سے وضو ٹوٹے گا، ہے نا؟ شریعت ایسے ہی ہے، ہر چیز حلال ہے جب تک اللہ کے نبی بتائے نہ کہ حرام ہے، ہر چیز کا استعمال جائز ہے جب تک کہ جو ہے اس کو ناجائز اللہ کے نبی نہ بتائیں۔ تو شریعت اصل کے خلاف آتی ہے، اصل کے خلاف آتی ہے۔ تو علماء نے کہا یہ اصل کے خلاف ہے، یہ حدیثیں اصل کو ختم کر کے نیا مسئلہ بتاتی ہیں کہ شرم کو گاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اسی لیے یہی مسئلہ راجح معلوم ہوتا ہے، یہی مسئلہ راجح معلوم ہوتا ہے۔ اور کچھ علماء نے یہ بھی وجہ بتائی کہ ہمارے باقی اعضاء اور اگلی شرمگاہ میں یہ فرق ہے کہ جب ہم خواہش کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس کی حالت بدل جاتی ہے، عام عضو کی طرح نہیں رہتا، اس لیے اگر شرمگاہ کو شہوت کی حالت میں چھوئے تو وہاں وضو ٹوٹنے کا جو ہے زیادہ امید ہوتی ہے اور وہاں وضو ہونا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہو گئی کہ اگر کوئی شخص شرمگاہ کو ہاتھ لگائے کپڑے کے بغیر ڈائریکٹ، کپڑے کے اوپر سے لگائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کپڑے کے بغیر ڈائریکٹ یا شہوت کی حالت میں تو اسے وضو کرنا چاہیے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اکثر صحابہ کی رائے بھی ہے، اکثر صحابہ کا قول بھی یہی ہے۔
اس میں یہ مسئلہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ یہ صرف اگلی شرمگاہ سے متعلق ہے، پچھلی شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ معلوم ہو کہ دوسرے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اپنی شرمگاہ کا بیان ہے۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی شرمگاہ پہ کیسے ہاتھ لگائے گا؟ بیوی اپنے شوہر یا شوہر اپنی بیوی کے شرمگاہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے، عورت اپنے بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ بچے نے پیشاب کیا، پیشاب دھونے کے لیے، پاخانہ کیا، پاخانہ دھونے کے لیے اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتی ہے۔ تو ان سب حالات میں کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اپنی شرمگاہ سے متعلق ساری احادیث ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ایک چیز اور ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ ہے اونٹ کا گوشت کھانا۔ اونٹ کے گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے کچا گوشت کھاؤ، چاہے پکا گوشت کھاؤ، اور چاہے بھنا ہوا کھاؤ، کسی حالت میں گوشت سے، دودھ پینے سے نہیں ٹوٹا۔ کوئی آدمی دودھ پی لے اونٹ کا، کہے کہ یہ اونٹ کا دودھ اسے ٹوٹ جائے گا، نہیں، گوشت کھانے ہی سے ٹوٹتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور سنن ابن ماجہ اور حدیث کی اور کتابوں میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، کیا ہم بکری کا گوشت کھائیں تو وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو وضو کرو اور نہ چاہو تو وضو نہ کرو۔ تو آپ نے اختیار دے دیا، گویا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، آپ کی مرضی پر ہے، چاہو تو کرو، چاہو نہ کرو۔ پھر آپ سے پوچھا گیا اونٹ کا گوشت کھائیں تو وضو کریں کہ نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرو۔ تو یہاں باقاعدہ حکم ہے، اور جب حکم ہو جائے تو وہ چیز لازم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرو اور بکری کا گوشت کھانے سے وضو مت کرو۔ تو اس میں اور زیادہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شروع میں جو حکم تھا کہ جو بھی پکی ہوئی چیز کوئی بندہ کھائے، آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائے تو وضو کرنا لازم ہوگا، اسی وقت سے متعلق یہ حدیثیں بھی ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جو پکی ہوئی چیزیں تھیں اسی کے متعلق ہے، کیونکہ وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا، اور اونٹ کے گوشت میں چاہے کچا ہو چاہے پکا ہو، کسی طرح سا بھی ہو، اور صرف دعوے سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کا گوشت میں نے اس وجہ سے اس سے منع کیا ہے۔ اور ایک عام چیز کو خاص پہ جب آپ نے اونٹ اور بکری میں فرق کیا تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پکا ہوئے ہونے کی بات ہوتی تو یہاں بھی تھی اور یہاں بھی تھی، اس لیے آپ ایک ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پکے ہوئے سے متعلق ہے۔ اسی طرح سے وہ جو قصہ بہت سارے لوگ سناتے ہیں، وہ قصہ بھی منکر اور صحیح نہیں ہے، غیر قابل قبول ہے۔ بہت سارے لوگ ایک قصہ سناتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک دعوت میں تھے، اور ایک صحابی سے ہوا خارج ہو گئی اور انہیں وضو کرنے میں شرم آ رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی اونٹ کا گوشت کھائے وضو کرے، ہے نا۔ یہ قصہ بالکل درست نہیں ہے، اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق میں بھی حق ہی کہتے تھے، ناحق آپ کبھی نہیں کہتے تھے۔ اور آپ ایک بات ایک مجلس میں کہیں وہ قیامت تک کے لیے دین بن جائے گا، تو آپ پوری امت کو ایک آدمی کی وجہ سے مشقت میں ڈال نہیں سکتے۔ اس طرح سے بہت سارے جو ہے اس قصے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اس لیے اس قصے کو دلیل بنا کے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ کہا گیا تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اونٹ، اس میں کیا حکمت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک واضح حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اونٹ باقی جانوروں سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، لوگ اونٹ کو دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے۔ یعنی اونٹ باقی جانوروں سے مختلف ہیں۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ اونٹ باقی، اس میں بہت ایسی بعض شیطانی چیزیں بھی اس کے اندر ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں جہاں باندھی جاتی ہیں وہاں صلاح پڑھنے کی اجازت دی، اور جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں صلاح پڑھنے کی اجازت آپ نے نہیں دی۔ تو بہت سارے فروق ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ شریعت ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے نبی نے جس چیز سے کہا وضو ٹوٹ جائے گا اس سے ٹوٹے گا، جس سے کہا نہیں ٹوٹے گا اس سے
نہیں ٹوٹے گا۔ اور کیوں کا سوال شریعت میں نہیں کیا جائے گا، ورنہ ہر چیز پہ کیوں آئے گا؟ فجر 2 کیوں ہے اور مغرب 3 کیوں ہے اور ظہر 4 کیوں ہے اور ظہر عصر اور عشاء تینوں 4 کیوں ہے؟ الگ الگ بھی ہو سکتا تھا۔ اور اسی طرح سے رمضان ہی کا مہینہ کیوں اختیار کیا گیا، ربیع الاول کیوں نہیں اختیار؟ جب کیوں شروع ہو جائے گا تو پھر وہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں۔ کیوں کا جواب یہ ہے کہ یہ شریعت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اونٹ کا گوشت کھانا یہ بھی وضو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5 چیزیں ہو گئی۔ تو بہرحال 5 ہوں یا 6 ہوں، مختصر میں 4 کر دیتا ہوں، سب کو 4 کر دیتا ہوں۔ اگلی پچھلی شرمگاہ سے کوئی بھی چیز نکل جائے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہوش و حواس غائب ہو جائے، چاہے نیند سے، چاہے بے ہوشی، چاہے نشہ سے، چاہے دوا سے، کسی طرح سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ شرمگاہ کو کپڑے کے بغیر ہاتھ لگا لے وضو ٹوٹ جائے گا، اونٹ کا گوشت کھا لے وضو ٹوٹ جائے گا۔ 4 چیزیں یہ ناقض وضو ہیں۔ کچھ چیزوں کو سمجھا جاتا ہے کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تیزی سے ان چیزوں کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک چیز تو ہے کہ اگر آدمی عورت کو ہاتھ لگائے یا چھوئے یا بوسہ دے تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت چھو گئی، اگر ہاتھ لگ گیا یا اس کو بوسہ دے دیے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھ لیتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور حدیث کی کتابوں میں ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میرے بستر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں ملے، میں تلاش کرتی ہوئی روم میں گئی تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے بغل ہی میں تھے۔ تو تلاش کرتے کرتے باہر نکلیں تو مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاح پڑھ رہے تھے اور آپ کے دونوں پیر اٹھے ہوئے تھے۔ سجدے کی حالت میں پیچھے دونوں پیر اٹھے رہیں گے نا، تو آپ کے دونوں پیر اٹھے ہوئے تھے اور آپ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا کے واسطے سے، تیرے غضب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا اور آگے تک ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ڈھونڈتے ہوئے گئیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو لگا اور پیر ان کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو چاہے مرد عورت کو چھوئے یا عورت مرد کو چھوئے، چھونا تو ہو گیا نا، چھونا ہو گیا، لیکن چھونے سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر وضو ٹوٹتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ چھوڑ دیتے کہ اب تو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی کتاب موجود ہے۔ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی رہتی تھی اور آپ کے قبلہ کی طرف میرے پیر رہتے تھے۔ کمرہ بہت بڑا نہیں تھا، کمرہ چھوٹا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ آگے سو جاتی تھی پیر پھیلا کر کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح پڑھتے رہتے تھے۔ جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو ان کا پیر تھے اشارہ کرنے کے لیے کہ اب پیر سمیٹ لو، میرے سجدے کا وقت ہو گیا، جگہ خالی کرو۔ تو وہ پیر سمیٹ لیتی تھیں، اور اس کہتے ہیں کہ میں پیر سمیٹ لیتی، اور پھر جب آپ سجدہ کر کے اٹھ جاتے تو میں پھر پیر پھیلا دیتی۔ اور کہتی ہیں کہ گھروں میں ان دنوں چراغ نہیں ہوتا تھا، یعنی پیر کے کسی بھی حصے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ سکتا تھا، تو ان دنوں چراغ نہیں ہوتا تھا۔ اور جو یہ بات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھستے تھے تو اندھیرا اجالا ہو جاتا تھا اور سوئی بھی تلاش کر لیتے تھے، یہ سارے فضولیات ہیں۔ صحیح حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتا تھا، اندھیرا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہوتے تھے تو نعوذ باللہ جو ہے کوئی جو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نور تھے اور ٹیوب لائٹ کی طرح جلتے رہتے تھے، نعوذ باللہ یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت سے خوبصورت ترین انسان تھے، دنیا میں جتنے خوبصورتی کا ہم تصور کر سکتے ہیں، سب سے شاندار اور اعلیٰ قسم کے خوبصورت انسان تھے، لیکن آپ جب اندھیرے میں جاتے تھے تو اجالا نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح کی بات کہنا درست نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنا چاہتے تو مجھے اپنے پیر سے ٹھوکر دیتے تھے، تو کہتے عائشہ چلو تم بھی وطر پڑھو، تو وطر میں آپ مجھے ساتھ لے لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگاتے تھے اور پھر بھی آپ وضو نہیں کرتے تھے۔ اور کسی حدیث سے نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مسئلہ آپ کے ساتھ خاص تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے جو ہے علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہمیشہ جو ہے مسلمان وضو کر کے جاتے ہوئے جو ہے گھروں میں اور دوسری جگہوں پہ عورتوں کو چھونا ہوتا ہی ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور کبھی یہ بات نقل نہیں کی گئی ہے سلف سے۔
اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی منقول ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے اپنی بعض بیویوں کو بوسہ لے کے پھر اس کے بعد مسجد میں جاتے تھے صلاح پڑھنے کے لیے، تو اس سے وضو آپ کا نہیں ٹوٹتا تھا۔ اور عام چھونے سے بوسہ لینا بڑھ کر کے ہے، اس لیے عام چھونے سے وضو نہیں ٹوٹ سکتا۔ دوسری چیز جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے بدن کے کسی حصے سے خون کا نکلنا، ہے نا، یعنی پیشاب پاخانہ کے راستوں کو چھوڑ کر کے باقی بدن کے کسی حصے سے، چاہے آدمی سینگی لگوائے جس کی وجہ سے، یا زخم لگ جائے، کم نکلے زیادہ نکلے، کسی بھی حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور جتنی بھی اس تعلق سے احادیث آئی ہیں جس میں اس سے وضو توڑنے کی بات کہی گئی ہے، ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ کوئی چیز وضو توڑنے والی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث کہ جنگ میں تھے، غزوہ ذات الرقاع میں تھے، اور کہتے ہیں کہ جاگنے کے لیے دو صحابی پہرا دینے کے لیے متعین تھے، ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی۔ انصاری صحابی صلاح پڑھ رہے تھے کہ کسی شخص نے اسے دشمنوں کی طرف سے ایک تیر آیا اور ان کو کسی دشمن نے تیر مار دیا، اور تیر مارنے کی وجہ سے ظاہر بات ہے ان کے یہاں سے خون بہنے لگا۔ کہتے ہیں انہوں نے صلاح توڑی نہیں، یہاں تک کہ ان کو 3 تیر آ کر کے لگے، اور انہوں نے رکوع اور سجدہ کیا، اور جو دوسرے مہاجر صحابی تھے جو ان کے ساتھ میں تھے، انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو میں فوراً آپ کا خیال کرتا، یعنی اندھیری رات کا مسئلہ تھا چونکہ، اور ان کو احساس شاید نہیں ہوا، دیر سے ہوا۔ اور کہتے ہیں صحابی، انصاری صحابی کہتے ہیں جنہیں تیر لگا کہ میں قرآن پاک کی اس سورت کی تلاوت کر رہا تھا اور میں تلاوت توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ تو یہاں آپ کہنا یہ ہے کہ ظاہر بات ہے تیر لگے گا تو خون بہے گا کہ نہیں بہے گا؟ بالکل بہے گا۔ تو ان کو خون بہا اور اس کے باوجود انہوں نے توڑا نہیں، اور ظاہر بات ہے اس واقعے کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئی ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز لازم ہو اور آپ صحابہ کو بتائیں نہ، کیونکہ وقت پہ بتانا آپ کی ذمہ داری تھی۔ تو یہ بہت سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا خون بہنے سے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ جب فجر کی صلاح پڑھ رہے تھے، صلاۃ فجر میں آپ پر بدبخت فیروز ابو لولو مجوسی، آگ کے پرستش کرنے والے شخص نے آپ پہ خنجر سے حملہ کیا تھا، اور آپ نے اسی حالت میں جب کہ آپ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا آپ نے صلاح پوری کی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سے سلف صالحین میں سے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، کہ ہمیشہ مسلمان اپنی زخموں میں صلاح پڑھتے رہے ہیں، اور کبھی ایسا مسئلہ نہیں آیا کہ کوئی کہے کہ وضو کرنا ہوگا تمہاری وضو ٹوٹ گئی۔ اسی طرح سے امام احمد رحمہ اللہ، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب انہوں نے حاکم وقت کے خلاف جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، تم جو یہ کہلوا رہے ہو کہ یہ قرآن مخلوق ہے، میں اس کو نہیں مانتا جب تک کہ اللہ کی کتاب کی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ پیش کرو، تو ان کو اتنی سخت سزا دی جاتی تھی کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو شاید وہ چنگھاڑ کے بھاگ جاتا، لیکن امام احمد رحمہ اللہ تھے کہ ٹکے ہوئے تھے اور انہوں نے سب کچھ جھیلا۔ تو ان کا پورا پوری پشت، پوری پیٹھ ان کی لہو لہان تھی، لیکن اسی حالت میں وہ صلاۃ ادا کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا خون کے نکلنے سے۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ پہلے بتایا جا چکا کہ شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ یقین نہ ہو جائے۔ بہرحال میں نے ایک چیز اور کہی تھی بتانے کے لیے، لیکن وقت بہت تیز بھاگ رہا ہے اور تقریباً ختم ہو گیا ہمارا وقت، سوال و جواب کا وقت ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ کن چیزوں پہ وضو کرنا مستحب ہے، تو ان چیزوں کو صرف گنا دیتے ہیں، دلیل کے بغیر صرف گنا دیتے ہیں کب کب وضو کرنا مستحب ہے نا، یعنی وضو کرنے میں ثواب ہے، کرنا لازم نہیں ہے۔ مستحب ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہوں تو باوضو ہو کر ذکر کرنا مستحب ہے، جب آپ سونا چاہتے ہوں تو وضو کر کے سونا مستحب ہے۔ ایک آدمی جب جنوبی ہو جائے تو کھانے اور پینے کے لیے یا سونے کے لیے وضو کر لینا اس کے لیے مستحب ہے، اور اسی طرح سے غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔
اسی طرح ہر صلاۃ کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ آپ نے عصر میں وضو کیا، آپ کا مغرب میں وضو نہیں ٹوٹا، لیکن اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تو مستحب ہے، اس کا خاص ثواب ہے۔ اور ایسے ہی جب وضو ٹوٹ جائے، چاہے صلاح کا وقت ہو چاہے نہ ہو، وضو کر لینا مستحب ہے۔ یعنی صلاح کا وقت ہو جائے تو لازم ہو گیا، لیکن جو وقت بچا ہوا ہے اس دوران بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ اور ایسے ہی قے سے وضو کر لینا مستحب ہے۔ قے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن احتیاطاً وضو کر لینا علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔